بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعداد کل ذرات مئات الف الف مرات و بارک وسلم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر جناب غوث اعظم شاہ جیلاں ہست این خانہ را دائم نگہباں۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو میری طرف سے، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں اس لیے کہ مجھے چند دوستوں کی نہیں بہت زیادہ دوستوں کا یہ اصرار تھا کہ یہ جو ہماری تاریخ ہے خاندان کی، جو سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ کی تاریخ سے تو سب واقف ہیں، جو ہمارے خاندان کی ہے تاریخ سید حضور سید فیض محی الدین شاہ صاحب اور حضرت سید پیر برکت علی شاہ صاحب کہ ان کے بارے میں اکثر دوست احباب سوال کرتے تھے کہ آپ سادات ہیں، تو آپ کون سے سادات ہیں اور کہاں سے چلے اور کس طریقے سے اس بر صغیر پاک و ہند میں آئے، اور یہاں سے پھر وہ آپ انڈیا سے ہوتے ہوئے اس گاؤں میں کوٹ شریف میں تشریف لے کے آئے، تو اس بارے میں ہمیں کچھ بتایا جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج میں چند منٹوں کے لیے ذرا ان سے مخاطب ہوں، تمام دوستوں کے لیے جو ہمارا خاندان ہے، حضور سید پیر فیض محی الدین شاہ صاحب، حضرت سید پیر برکت علی شاہ صاحب، دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ با برکت با فیض کوٹ شریف، تو ان کے حوالے سے میں چند منٹ کے لیے میں گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد میں نے دوستوں سے پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ ایک یا دو دن کے وقفے کے ساتھ میں اس طرح مختلف جو ہمارے بزرگان دین ہوئے ہیں ہمارے سلسلے میں اور ہمارے خاندان میں، ان کے جو حالات زندگی ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے مختصراً جو ہے وہ میں سب دوستوں کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ تمام دوستوں کو پتہ ہو اس خاندان کا، یہ خاندان کہاں سے چلا اور کس طرح چلتا ہوا یہاں پر پہنچا۔ تو سب سے پہلے تو کیونکہ حضور سید پیر فیض محی الدین شاہ صاحب آپ اور آپ کے پیر و مرشد حضور سید پیر برکت علی شاہ صاحب جو تھے آپ کے اور ہمارے جو بزرگ تھے، تو آپ کے جو آباء و اجداد تھے، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم سادات جو ہے ان کا نسب جو ہے وہ حضور نبی کریم کے ساتھ اور مولا مشکل کشا حضرت علی کے ساتھ جا کے واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب حضور نبی کریم کی ذات اقدس وہاں پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے رشد و ہدایت لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو ہدایت بخشی اور لوگوں کی اصلاح کی۔ تو پھر آپ کے بعد پھر یہ ڈیوٹی جو تھی نبوت جو تھی، نبوت کے اوپر مہر لگ گئی کہ خاتم النبیین بن کے آئے کہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا ظہور نہیں ہے، اور آپ خاتم النبیین ہے تو اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی اور آ نہیں سکتا۔ تو آپ کے بعد جو امت تھی اس کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا رہبر آئے، کوئی ایسا آئے جو ہم لوگوں کو پھر ہماری رہنمائی بھی کرے۔ اس رہنمائی کے لیے پھر جو ہے کہ حضور پہ اوپر جب نبوت پہ مہر لگی تو آپ نے پھر جو مقام ولایت تھا وہ مولا مشکل کشا حضرت علی سے جاری کیا، اور ہدایت کا سرچشمہ جو تھا وہ مولا مشکل کشا حضرت علی کو بنایا۔ تو پھر ولایت جو تھی حضرت علی سے چلی، جب مختلف واسطوں سے ہوتی ہوئی جب آپ کا دور آیا تو پھر وہ تاریخ سامنے ہی ہے، میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں یا اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ جو اس ادوار میں جس طرح بھی ہوا۔ تو اس کے بعد پھر امام عالی مقام، پھر حضرت امام حسن کے حالات زندگی سب دوستوں کے سامنے ہیں سب، اور حضرت امام حسین کے ساتھ جو واقعہ کربلا میں پیش آیا، جو آپ کے جو پورے خاندان کے ساتھ جو بھی حالات بنے، میں تفصیل سے ابھی ان میں جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے، اور مجھے یہ ہے کہ میں تھوڑے ٹائم میں چند مخصوص باتیں آپ سے میں کر سکوں۔ تو پھر وہاں سے جب وہ چلے، وہ نشیب و فراز جو خاندان سادات کے ساتھ تھے، اہل بیت کے ساتھ تھے، وہ جو مشکلیں تھیں، وہ تکلیفیں تھیں، وہ ایک دور ایسا چلا، جو ایسا دور چلا کہ میرے خیال میں وہ ابھی تو کیا قیامت تک وہ ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے بھی ساتھ ہیں
اور یزیدی ٹولہ بھی ساتھ ہی چل رہا ہے۔ اہل یزید جو ہیں وہ بھی قیامت تک چلیں گے، اور اہل بیت جو ہیں وہ بھی قیامت تک چلیں گے انشاءاللہ، اور فتح یاب جو ہوں گے تو اہل بیت ہی ہوں گے۔ یہ یزیدی ٹولہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے، وہ کامیاب ہونے والے نہیں۔ ہاں چند دنوں کی بات ہے، وہ پریشانیاں دکھ علم جو ہیں وہ سادات کے حصے میں آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی زیادہ تکلیف دیتا ہے، جتنی زیادہ مشکل سے گزارتا ہے، اتنا ہی زیادہ بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ کیونکہ جو جتنی مشکل سے گزرے گا، اولیاء کرام کا، جو بزرگان دین کا، تو یہ مقام ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ جس طریقے سے جتنی زیادہ مشکلیں، جتنی زیادہ تکلیفیں جس ولی کے اوپر آئیں گی، اس ولی کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا۔ تو پھر اہل بیت کے ورثے میں یہ جو چیزیں آئی ہیں، یہ صرف اس لیے آئی ہیں کہ ان کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اور جس طریقے سے یہ لوگ آج بھی اور پہلے بھی اور آگے بھی چلیں گے، انشاءاللہ جو اہل بیت کا نام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور فتح یاب رہے گا۔ اچھا، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ابھی بات دوسرے ٹاپک کی طرف جاری تھی، میرا مقصد وہ نہیں تھا، بس کچھ جذبات میں آ کے کچھ باتیں ایسی کر گیا۔ تو آپ حضور سید پیر برکت علی شاہ صاحب، آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ عرب سے چلے، عرب سے چلتے ہوئے عراق، عراق سے ایران، ایران کے راستے سے چلے، جب مختلف ادوار میں گزرتے ہوئے پھر آپ اور مختلف جو حکمران تھے ان کے ظلم و ستم سہتے ہوئے پھر آپ ترمذ تک پہنچے۔ آپ نے سکونت وہاں پہ ترمذ میں جا کے اختیار کی، تو وہاں سے پھر جب محمود غزنوی جو ہے اس نے لاہور کو فتح کیا، تو اس کو ضرورت پڑی کہ لاہور میں کوئی اہل علم اور اہل صاحب تدبر، انصاف پسند اور کو اعلیٰ نسل کے کوئی صاحب ایسے ہوں جن کو قاضی مقرر کیا جائے۔ تو اس غرض سے اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا۔ تو پھر جو قرہ تھا، وزیروں اور مشیروں کے مشورے کے بعد پھر ہمارے جو بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، شاہ منور غازی اس وقت ترمذ میں آپ آباد تھے، تو پھر وہ یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو لاہور کا قاضی مقرر کیا جائے۔ تو پھر محمود غزنوی جو تھا اس نے پھر آپ کا پتہ کیا، اور پتہ کر کے آپ کو وہاں سے پھر لے کے لاہور ساتھ آیا، اور لاہور تک آتے ہوئے آپ محمود غزنوی کے ساتھ مختلف مہمات جو تھیں اس میں اس کے ساتھ شامل رہے، اور چلتے چلتے لاہور تک پہنچے۔ جب آپ لاہور پہنچے تو اس نے لاہور کو فتح کیا اور آپ کو لاہور کا قاضی مقرر کر دیا۔ جب آپ کو لاہور کا قاضی جو تھا عہدہ تھا وہ آپ کو ملا، تو آپ نے پھر لاہور میں ہی سکونت اختیار کی، اور باقی زندگی جو تھی آپ نے ترمذ سے اٹھ کے ادھر آ کے لاہور میں ہی گزار دی، اور لاہور میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد پھر آپ کا جو مزار مبارک تھا وہ محمود غزنوی نے تعمیر کروایا، اور وہاں ایک مسجد اور ایک کنواں بھی بنوایا گیا۔ تو جب آپ لاہور تشریف لے کے آئے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو بھائی اور بھی ساتھ آئے ترمذ سے۔ ایک جو بھائی تھے ان کو لاہور سے ملتان آپ تشریف لے گئے، تو اور وہیں پہ رہائش اختیار کر لی، اور جو دوسرے بھائی تھے کچھ وقت کے بعد دوبارہ ترمذ واپس تشریف لے گئے، وہ یہاں اس علاقے میں نہیں ٹھہرے۔ تو پھر پیر برکت علی شاہ صاحب، آپ کے جو بڑے بزرگ تھے بابا حیدر شاہ المعروف سید بھون شاہ جو تھے، وہ سید منور شاہ غازی کی 14ویں پشت تھے، سید جمیل شاہ صاحب کے بیٹے تھے، اور حضرت بابا حیدر شاہ عرف بھون شاہ ہندوستان کے علاقہ لدھیانہ میں تشریف لے آئے اور یہیں پہ سکونت اختیار کی۔ اور حضرت سید حیدر شاہ عرف بھون شاہ ایک جگہ کے اوپر مستقل قیام نہیں کرتے تھے۔ آپ کا یہ تھا کہ آپ مختلف ادوار میں صبح دوپہر شام آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ چلتے رہتے تھے، کسی جگہ کے اوپر ایک مستقل نہیں بیٹھتے تھے۔ تو آپ وہ مختلف جگہ کے اوپر گھومتے تھے، تو اس لیے آپ کے نام کے حوالے سے پھر آپ جس علاقے میں جا کے بیٹھے اس کا نام بھوندڑی کہ بھون شاہ، جو کیونکہ آپ کو وہ اصل نام جو تھا وہ سید حیدر شاہ صاحب تھا، لیکن آپ کو لوگ بھون شاہ کے نام سے زیادہ جانتے تھے۔ تو پھر اسی لیے آپ نے جہاں پہ جا کے آپ بیٹھے تو اس علاقے کا نام بھون شاہ رکھا گیا، جو مختلف ادوار میں تبدیل ہوتا
بھون شاہ سے وہ بھوندری بن گیا، اور بھوندری سے پھر وہ بھوندری شریف جو تھا وہ بن گیا، اور آپ کا جو مزار اقدس ہے وہ آج بھی وہاں پہ مرجع خلائق ہے، اور بھوندری شریف جو ہے وہ تحصیل جگراؤں ضلع لدھیانہ، تو وہاں پہ آپ نے سکونت اختیار کی۔ بھوندری شریف ہے، دریا ستلج ہے اس کے کنارے کے اوپر، یہاں پہ آ کے جو لدھیانہ ضلع ہے اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور آگے دریائے ستلج آ جاتا ہے۔ دریائے ستلج کراس کریں گے تو آگے پھر ڈگارا ہے، وہاں پہ آپ کی جو حضور سید پیر برکت علی شاہ صاحب آپ کا ڈیرا تھا، تو وہ جو حد ہے وہ آ جاتی ہے جلندھر میں، تو ضلع جلندھر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو دریا کے اس طرف جو بھوندری شریف ہے، یہاں پہ لدھیانہ ضلع جو ہے وہ ہے۔ تو پھر جو میں ابھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں آپ کو وقت کے حساب سے جو بابا حیدر شاہ ان کی تھوڑی سی تاریخ آپ کو بیان کر دوں، باقی جو بزرگوں کی تواریخ ہیں وہ بعد میں بیان انشاءاللہ کریں گے۔ تو بابا حیدر شاہ المعروف جو بھون شاہ تھے، تو آپ بادشاہ جو ہے فیروز تغلق بادشاہ کے دور میں آپ ہوئے ہیں۔ تو فیروز تغلق بادشاہ جو تھا وہ 709 ہجری میں اور بامطابق 1309 عیسوی میں پیدا ہوا۔ تقریباً 1351 عیسوی میں دہلی کی حکومت اس نے سنبھال لی، اور اس بادشاہ کے جو تعلقات ہیں وہ اکثر لوگ جو تاریخ کے جو ہیں جاننے والے وہ جانتے ہیں کہ فیروز تغلق بادشاہ نے جو اپنے تعلقات تھے وہ بزرگان دین سے بہت زیادہ اچھے مراسم تھے آپ کے۔ مثلاً وہ آپ کے زمانے میں، فیروز تغلق کے زمانے میں شیخ نصیر الدین محمود صاحب تھے، اور حضرت چراغ دہلوی اور حضرت شیخ قطب الدین منور اور سید جلال الدین بخاری جو تھے وہ اسی زمانے میں ہوئے ہیں، اور بابا حیدر شاہ ان کے ہم اثر ہیں، اسی زمانہ جو تھا وہ بابا حیدر شاہ کا ہے۔ تو ان بزرگوں سے بادشاہ کو بہت زیادہ عقیدت تھی، وہ مختلف بزرگوں سے ملتا رہتا تھا، ان کی دعائیں جو ہے وہ لیتا رہتا تھا، اور سلطنت کے بارے میں جو ہدایات لینا چاہ رہا تھا وہ بھی لیتا تھا، اور ان کے مشورے سے وہ چلتا تھا۔ تو 1351 میں جب اس نے حکومت سنبھالی، اس نے سوچا کہ جو میری سلطنت ہے اس کو میں مزید وسیع کروں۔ تو مزید وسیع کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ جو دوسرے علاقے ہیں ان کو فتح کیا جائے۔ اس سوچ کے ساتھ اس نے وہاں سے پھر وہ حملے کے لیے وہ چلتا ہوا، وہ سندھ کے علاقہ ٹھٹھے کے اوپر جا کے حملہ آور ہوا۔ جو ٹھٹھا کے اوپر حملہ آور ہوا تو اس وقت 1361 جو تھا، جو سن چل رہا تھا عیسوی، تو تب جا کے اس نے ٹھٹھا کے اوپر حملہ کیا۔ لیکن وہاں پہ زبان کا بھی ایشو تھا، کیونکہ ان لوگوں کی زبان جو سندھی تھی وہ ان لوگوں کو نہیں آتی تھی، اور موسم کا بھی فرق تھا، اور مختلف جانوروں کے لیے چارے کا بھی مسئلہ تھا، وہ محاصرہ جو تھا وہ زیادہ لمبا نہ ہو سکا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم واپس دلی کی طرف ہی چل پڑیں۔ تو وہاں سے جب چلا تو وہ جو ٹھٹھا کے جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے یا گورنر جو بھی صاحب حکمران تھے، انہوں نے پھر فیروز شاہ تغلق کے جو گائیڈ تھے جنہوں نے اس کی فوج کو لے کے واپس دلی تک پہنچانا تھا، ان کو خرید لیا، ان کے ساتھ ساز باز کر لی، اور ان کو ساز باز کر کے تو ان کو کہا کہ اس فوج کو آپ راستے میں غلط راستے کے اوپر لے جائیں تاکہ یہ گم جائیں اور یہ اپنے دلی تک واپس نہ پہنچ سکے۔ تو وہ جو سندھی جو ان کے ساتھ تھے، وہ ٹھٹھا کے بادشاہ نے جن کو خریدا تھا، ان کو اسی لشکر کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ تم ان لوگوں کو راستہ بتاؤ اور واپس دلی تک پہنچاؤ۔ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ جو لوگ ساتھ آئے تھے گائیڈ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپ کو فوج کو ساتھ لیا اور ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے وہ وہاں سے چلتے چلتے پھر ان کو یہاں سے پاک پتن سے وہ آ کے انہوں نے دوسرے راستے کو اختیار کیا، اور وہاں سے پھر وہ فیروز پور سے ہوتے ہوئے وہ لدھیانہ کا جو علاقہ تھا اس طرف لے کے چلے گئے۔ وہاں پہ اس وقت ان زمانے میں بہت زیادہ جنگل تھا، اور کہتے ہیں کہ جنگل بھی اتنا وسیع تھا کہ 50 یا 100
جب کتنے کلومیٹر تک اس کی تھی کہ اتنا وہ دور دور تک جنگل تھا، وہاں پہ جنگلی جانور تھے، اور وہاں پہ پانی جو ہے وہ پینے کے لیے نہیں تھا، سیم زدہ علاقہ تھا، وہاں پہ سیم اور شور زدہ علاقہ تھا، تو وہاں پہ پانی کا پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں تھا۔ تو وہ جو لوگ تھے ساتھ آئے جو بک گئے تھے، انہوں نے فیروز شاہ تغلق کی فوج کو کیا کیا کہ وہاں جنگل کے اوپر چھوڑ کے وہ آگے پیچھے وہاں سے نکلے۔ جب وہ نکلنے لگے تو بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا، ان کی فوج کو بھی پتہ چل گیا، تو یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو فوج تھی انہوں نے ان سندھیوں کو پکڑ لیا، پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو بادشاہ نے ان کو پھر کیا کیا کہ حکم دے دیا کہ ان کا سر اڑا دیں۔ تو انہوں نے ہنس کے کیا کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں تو آپ مار دیں گے، سر اڑا دیں گے، ہمارا اتار دیں گے، لیکن آپ اس جنگل سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کی فوج یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، یہاں پہ جنگلی جانور ہیں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، تو یہاں پہ ہماری رہنمائی کے بغیر آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ لیکن بادشاہ نے ان کو قتل کروا دیا۔ قتل کروا کے پھر وہ بادشاہ جب چلا تو وہ جنگل میں پھر وہ بہہ گیا، کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، اس کی فوج بھی ساتھ ہی جا رہی، لیکن ان کو راستہ نہیں مل رہا۔ تو ان کو راستہ نہیں مل رہا، وہ بڑے مشکل میں اور ہو کے عالم میں وہاں پہ پھر رہے ہیں۔ تو جو جانور تھے ان کو پیاس لگی، جو لوگ تھے فوجی ان کے پیاس لگی، یہاں تک ہوا کہ پیاس کے ساتھ جانور اور جو فوجی تھے وہ بیٹھ گئے، وہ کہنے لگے ہم سے چلا نہیں جا رہا، اگر ایک دن پانی اور نہ ملا تو یہ جانور بھی مر جائیں گے۔ جو فوجی کہہ رہے تھے بچے تھے وہ کہتے جی ہم بھی مر جائیں گے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ یہاں پہ ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ملے گا کہ جو یہاں پہ ہمارے لیے زندگی کے آثار پیدا ہوں گے۔ اس طریقے سے وہ جنگل میں، تاریخ میں بھی یہ تاریخ موجود ہے، حوالہ جات موجود ہیں کہ 6 مہینے تک فیروز شاہ تغلق جو تھا وہ جنگل میں گھومتا رہا، یہاں تک دلی میں یہ بات مشہور عام ہو گئی کہ بادشاہ بما اپنے لشکر کے کہیں غائب ہو گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ ہے، اور اس درمیان جو ہے اس کے جانور جو تھے وہ بھی ضائع ہوئے، کچھ فوجی جو تھے وہ بھی ضائع ہوئے۔ لیکن بادشاہ چلتے چلتے وہ جنگل میں جا رہا اور لوگوں اپنے فوجیوں کو کہا کوئی ایسا مقام تلاش کرو، ایسی جگہ تلاش کرو یہاں ہمیں کچھ زندگی کے آثار ملیں۔ تو ایک فوجی نے پھر رہے تھے، ان فوجی نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ ایک درخت تھا، درخت کے سائے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی کٹیا سی، تو اس کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ فوجی جا کے اس نے کہا کہ جی بابا جی کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، فیروز شاہ تغلق جو بادشاہ اس کی فوج کے فوجی ہیں، ہم جنگل میں کھو گئے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، تو ہماری رہنمائی کریں کہ ہم یہاں سے جنگل سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں، اور ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے ورنہ ہمارے جانور ہیں وہ مر جائیں گے۔ تو وہ جو بابا جی ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جنگل سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اس جنگل کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، بہت دور تک گھنا جنگل ہے، بہت سارے جانور ہیں، اس میں خطرناک قسم کے جانور ہیں، وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور دوسری بات رہی پانی کی، تو یہاں پہ پانی سارا نیچے کا خراب ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو یہاں سے پانی اویلیبل کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکے گی۔ تو وہ جو تھا وہ اپنا فوجی اس نے جا کے بادشاہ تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ جب بادشاہ تک یہ پیغام پہنچا تو بادشاہ حاضر خدمت ہوا، تو آ کے عرض کی کہ جناب میں فیروز تغلق بادشاہ ہوں لیکن بہت مشکل میں ہوں، ہماری مشکل حل کریں، ہمیں کہیں سے پینے کے لیے پانی جو ہے وہ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہاں پہ پانی نہیں مل سکتا۔ تو اس نے وہ جو بادشاہ تھا اس نے آپ کے آگے عرض کی تھی جناب کہ یہاں پہ پانی نہیں مل سکتا، یہ مان لیا، لیکن انسان جو ہے وہ پانی کے بغیر تو زندہ نہیں رہتا، تو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے آپ بھی پانی پیتے ہوں گے، کھانا کھاتے ہوں گے، تو جہاں سے آپ پانی پیتے ہیں وہاں سے ہمیں دے دیں۔ آپ ہنس کے بولے
کہ بیٹا ہم تو کہیں نہیں جاتے، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا یہ پیالہ پڑا ہوا ہے، تو ہمیں جب بھی پیاس لگتی ہے یہاں سے پانی پی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے، ہم پی لیتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا بابا جی کہ ہمیں بھی اس پیالے میں سے پانی دیں۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ابھی تمہیں بھی دے دیتے ہیں۔ آپ نے اپنا ایک کپڑا اٹھا کے اس پیالے کے اوپر رکھ دیا، رکھ کے فرمایا کہ بھئی اس کپڑے کو نہیں اتارنا، اس پیالے کا منہ نہیں کھولنا، لیکن اس کو الٹاؤ اور جتنا پانی چاہیے اتنا پانی اس میں سے لے لو۔ تو اس میں یہ ہوا کہ بادشاہ نے خود سیر ہو کے پانی پیا، جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کے جو دوسرے فوجی تھے انہوں نے پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ پیالے کو ایسے پکڑا ہوا ہے، الٹا کیا، اس میں سے پانی چل رہا ہے، وہ سارے پی رہے ہیں، اور یہاں تک کہ سب جانوروں کو پانی پلایا۔ جو اس کے مشکیزیں تھے، مشکیزوں میں پانی جمع کر لیا، جمع کر کے وہ اس کا جب پانی پورا ہو گیا تو اس نے کہا جی بابا جی جتنا مجھے پانی چاہیے تھا وہ میرا پورا ہو گیا۔ تو آپ نے پھر فرمایا اچھا اگر تمہارے جتنی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے بھی تم اپنا کام کرو، بھی ہمیں بھی اپنی اللہ اللہ کرنے دو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، گر کے عرض کی کہ بابا جی کہ آپ اللہ کے کامل ولی ہیں اور اس جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جنگل میں جانور بھی ہیں، سب کچھ ہے، کوئی انسان یہاں پہ نہیں ہے، تو آپ کی عمر کا جو لحاظ ہے وہ بھی آپ کی عمر ضعیف ہے، تو وقت کا کچھ پتہ نہیں، اگر کوئی ایسا خدا نہ خواستہ وقت آ گیا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میری یہ خواہش ہے جب آپ کا آخری وقت ہو تو میں یہاں پہ موجود ہوں اور میں آ کے آپ کو سنبھال سکوں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے اس کی بات سن کے آپ نے ایک وہاں سے چھوٹا سا پھول جو تھا وہ بوٹی کے ساتھ وہ توڑ کے اس کو پکڑا دیا، کہا کہ فیروز تغلق اس کو ایسا کرو کہ اپنے قرآن پاک میں رکھو، جب صبح بھی اٹھو قرآن پاک پڑھو تو اس پھول کو دیکھ لینا، جب تک یہ ہرا بھرا ہے ہم اس جگہ کے اوپر موجود ہیں، جس دن یہ مرجھا جائے گا تو سمجھ لینا کہ ہمارا وقت آ گیا، پھر دیر نہیں کرنی، جلدی آپ نے پہنچنا ہے۔ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے جو حکم۔ آپ نے اس کو رہنمائی کی، راستے کا بتایا، وہ وہاں سے چلتا وہ اپنے وہ شہر جو وہ دلی وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کے کچھ عرصہ، مہینے 2 4 6 مہینے وہاں پہ رکا۔ اس نے صبح کو قرآن پاک کھولنا دیکھنا اور قرآن پاک میں وہ پھول ہرا بھرا ہے۔ ایک دن صبح اٹھ کے دیکھا اس نے تو وہ جو پھول تھا وہ مرجھایا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا پھول مرجھایا ہوا تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ جو بابا جی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا وقت آ گیا کہ اب ہمیں فوراً یہاں سے جانا چاہیے، ان کو سنبھالنا چاہیے۔ تو وہاں سے پھر اس نے کیا آرڈر کیا، حکم کیا کہ ہر جو سپاہی ہے وہ 2 اینٹیں، وہ چھوٹی اینٹیں ہوتی تھی نا پرانی بنی ہوئی، وہ لے اور ایک مٹھی جو ہے وہ چونے کی لے کے وہ جمع کرے اور لے کے وہ چلیں، جا کے وہاں پہ ہم آپ کا مزار بنائیں گے۔ آپ وہ وہاں سے چلا اور چلتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ جب پہنچا تو آپ اس وقت آخری ٹائم کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، آخری سانس تھے، تو آپ نے اس کو دیکھ کے بادشاہ کو کہا کہ فیروز تغلق آ گئے اور بڑی دیر کر دی، میں تو بڑی دیر سے تمہارے انتظار میں تھا، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تھا، اچھی بات ہے تم آ گئے۔ وہ کہنے لگا وہ فیروز تغلق بابا جی کہ وقت تو آپ کا آ گیا ہے، ابھی آپ نے چلے جانا، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ کہ آپ کے جو بزرگ ہیں، جو آباء و اجداد ہیں، وہ کہاں پہ ہیں یا کون ہیں آپ، تو ہمیں یہ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں اس وقت وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ منور غازی جو ہیں ان کی اولاد سے ہیں ہم، جو محمود غزنوی کے ساتھ ادھر آئے تھے، تو لاہور کے قاضی رہے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہم ہیں۔ سید جمیل شاہ آپ کے والد کے جو تھے ان کا والد گرامی کا نام تھا۔ تو پھر وہاں سے ایسا ہوا کہ وہ اب آپ کا آخری وقت آ گیا، تو بادشاہ نے وہاں آپ کی تدفین کی، سارا انتظام کیا، اور وہاں پہ ایک دربار آپ کا جو مزار ہے وہ بنایا۔ اس وقت بتاتے ہیں کہ 7 سیڑھیاں تھیں، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس وقت 7 سیڑھیاں تھیں جو چل کے وہ مزار کے اندر جاتے تھے، اور مزار کے نیچے جو تھا وہ سارا تانبا یا ایسی جست وغیرہ کوئی چیزیں تھیں جو اس نے وہ بنیادوں میں ڈالی تھی، اور اتنا وہ عالیشان بڑا وہ مزار آپ کا بنا کے
پھر وہاں سے پھر اس نے حکم دیا تو پھر آپ کی جو اولاد تھی یا آپ کے جو رشتہ دار تھے لاہور میں، ان کو لے کے وہ بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ وہاں پہ پہنچے اور جا کے اس جنگل کو صاف کیا، صاف کر کے اس کو آباد کیا، آباد کر کے وہ پورا جو علاقہ تھا جگراؤں کا، وہ جیسے وہ پہلے زمانے میں وہ ہوتا تھا، وہ بادشاہ جاگیریں الاٹ کر دیتا تھا، اس طریقے سے وہ آپ کو وہ جاگیر پورے کا پورا علاقہ جو تھا وہ آپ کو الاٹمنٹ کر دی گئی آپ کے نام پہ، دربار کے نام پہ۔ تو آپ کی جو اولاد تھی وہ وہیں پہ آ کے آباد ہو گئے اور وہیں بیٹھے رہے اور اس علاقے کو آباد کرتے رہے، اور وہاں پہ پھر لوگ بھی آنا جانا شروع ہو گیا، پانی کا انتظام نہیں تھا، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، وہاں پہ لوگوں کو آنا جانا ہوا، اس طریقے سے وہ جو علاقہ تھا وہ آباد ہونا شروع ہو گیا، اور کچھ وہ راجپوت فیملی کے کچھ لوگ ادھر ادھر سے تھے وہ بھی ادھر آ گئے، اس طرح وہ بوندری شریف جو تھا وہ آباد ہو کے وہاں پہ آپ رہے۔ تو وہاں پہ آپ کا جو وقت تھا وہ گزرا اور آپ کی جو اولاد تھی وہ وہیں پہ رہی، اور وہیں پہ آپ نے اپنا جو وقت جو تھا وہ سارا گزارا۔ پارٹیشن کے ٹائم 1947 1947 تک جو تھا سید پیر برکت علی شاہ صاحب آپ کی جو رہائش تھی وہ ادھر ہی تھی۔ میں جاتے جاتے تھوڑی سی ایک اور بات، جو کافی ٹائم ہو گیا لیکن میں تھوڑی سی ایک اور بات آپ کو، تھوڑی ہسٹری کی بات ہے وہ بھی کلیئر کر جاؤں کو جب آپ وہاں پہ آباد ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگریز کا راج آیا۔ تو جب انگریز کا راج آیا، میں اس میں تھوڑی سی ایک بات کو ذرا تھوڑا سا بھول گیا، جو پرانا مزار تھا آپ کا وہ فیروز تغلق بادشاہ نے بنایا، وہ کافی اب تقریباً 1999 میں ادھر گیا تھا، تو جب ادھر جا کے دیکھا تو وہ کافی خستہ ہو چکا تھا اور گاؤں کی جو آبادی تھی وہ کافی اوپر ہو چکی تھی نا، اور دربار شریف نیچے ہو چکا تھا۔ تو وہ سوچا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، تو پھر میں نے وہ وہاں دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا، ادھر پاکستان میں مشورہ کیا، اس مزار کو جو پرانا وہ 7 سیڑھیوں والا بنا ہوا تھا وہ بالکل زمین سے وہ نیچے چلا گیا تھا، تو اس کو شہید کیا ہم نے کر کے، دوبارہ پھر نیا جو وہاں پہ دربار شریف جو تھا وہ تعمیر ہوا، جو سید پیر حیدر علی شاہ صاحب کا وہ پوندری شریف میں، ابھی اس کی میں آپ کو تصویر بھی تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دربار شریف کی تصویر ہے کہ یہ دربار شریف ہے وہاں پہ، تو جہاں پہ وہ پوندری شریف میں، تو اس طریقے سے پھر وہ دوبارہ دربار شریف کو تعمیر کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر آگے تھوڑی سی تاریخ ہے وہ چھوٹی سی، وہ بھی کہ جب انگریز کا دور آیا تو جو سادات اکرام تھے وہیں پہ تھے، وہ بابا حیدر شاہ کی جتنی بھی اولاد تھی وہ وہیں بوندری شریف میں ہی تھے۔ تو 28 جنوری 1846 جب یہ وقت تھا تو دریائے ستلج جو تھا وہ دریا جو پہلے دور تھا وہ چلتا چلتا وہ کیا ہوا، بوندری شریف کے بالکل قریب سے گزرا، اب وہ کٹاؤ کرتا کرتا وہ وہاں تک آ گیا۔ ابھی بھی وہ بوندری شریف اور ٹگارا جو ہے اس دونوں کے درمیان میں وہ ستلج دریا وہ ابھی بھی چل رہا ہے نا۔ تو وہاں پہ جب آپ پہنچے تو جب 28 جنوری 1846 میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور جو سکھ راج تھا ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، وہ تاریخ میں بھی بڑی مشہور جنگ ہے، اس میں ہر خاص و عام اس جنگ کو جانتا ہے، تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ہے، جو انگریز کی تاریخ ہے اس میں بھی اور جو سکھوں کی تاریخ ہے اس میں بھی، اور انڈیا کی تاریخ میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آلی وال کی جنگ۔ جو آلی وال ہے گاؤں ہے وہ بوندری شریف کے بالکل ساتھ ہے، وہاں پہ ایک ساتھ ہی ہے گورے کی سیکھ، گورا اور بھی ابھی اس کو کہتے ہیں گاؤں کو، گورا اور ہے، وہاں ایک گورے کی سیکھ ہے، وہ اس کی قبر بنی ہوئی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جو ہے وہ بنی ہوئی اس کی قبر ہے۔ تو ہوا یہ کہ سکھوں اور گوروں کی جو انگریز کی جنگ ہوئی وہ دلی سے چلی، اور وہ جو پہلی جو اینگلو سکھ جنگ جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ لڑی گئی ہے، جس میں برطانوی حکومت جو تھی اس کی فتح ہوئی تھی، لیکن برطانیہ کی طرف سے ہری سمتھ جو تھا اور سکھوں کی جانب سے رنجوت سنگھ منجیٹھیا تھا، وہ فوج کی کمانڈ کر رہا تھا،
اور برطانیہ کی طرف سے ہری سمتھ جو تھا وہ برطانوی فوج کی وہ کمانڈ کر رہا تھا۔ اس جنگ میں برطانیہ کی طرف سے 12,000 فوجی تھے اور 32 جو تھیں وہ گنیں تھیں، اور سکھوں کے پاس 20,000 سکھوں کی فوج تھی اور 70 جو بندوقیں یا گن جو ہیں وہ ان کے پاس تھیں۔ جب وہ لڑتے لڑتے آلی وال کے مقام کے اوپر پہنچے تو آلی وال سے جب سکھ جو تھے وہ پسپا ہونے لگے تو آلی وال سے پیچھے پھر بھوندری شریف جو تھا وہ قصبہ تھا، گاؤں تھا تو ستلج کے کنارے، تو سکھ جو تھے ان کو راستہ نہیں ملا کہیں اور جانے کو لیے، تو انہوں نے پھر یہ کیا کیا، جو بھوندری شریف میں سادات تھے، یہ گاؤں تھا، ان سے پناہ حاصل کی کہ ہمیں آپ پناہ دیں۔ تو سادات کرام جو اس وقت تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی جو بھی ہماری پناہ میں آ گیا ہے ہم اس کے رکھوالے ہیں، ہم اس کو سنبھالیں گے، تو اس لیے پھر ہماری جان بھی چلی جائے گی تو پرواہ نہیں، لیکن ہم سکھوں کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ ہماری پناہ میں آ چکے ہیں۔ تو اس وقت زیادہ جو سکھ تھے وہ شہید ہو چکے تھے، چند سکھ بچے تھے جو بھوندری شریف کے جو سادات تھے ان کے پاس آئے۔ تو پھر یہ ہوا کہ انگریز نے پیغام بھیجا بھوندری شریف کے سادات کو کہ یہ ہمارے باغی ہیں، آپ انہیں ہمیں واپس کر دیں، لیکن جو سادات تھے بھوندری شریف کے انہوں نے کہا جی یہ ہماری پناہ میں ہیں، ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو پھر ویسے ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، لیکن وہ بات چیت جو زیادہ وہ کامیاب نہ ہو سکی، تو انگریزوں نے کیا سوچا کہ بھی ہم چل کے پھر اس گاؤں کے اوپر بھوندری شریف کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کریں گے، ہم یہ سکھوں کو بھی شہید کریں گے اور یہاں کے لوگوں کو بھی، کیونکہ آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو پھر وہ سادات کرام جو تھے بھوندری شریف کے انہوں نے مل کے مقابلہ کیا، تو جو انگریز تھے انہوں نے توپوں کے ساتھ گولے جو تھے وہ برسائے، وہ گولے جو تھے وہ بھوندری شریف کے جو تھے گاؤں کے اوپر برسائے گئے، لیکن ہوا یہ کہ وہ جب وہاں سے وہ گولہ پھینکتے تھے وہ گولہ گاؤں کے اوپر نہیں گرتا تھا، وہ آگے جا کے ستلج دریا تھا اس میں جا کے گرتا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس گاؤں کو ہٹ کیا جائے، نشانہ بنایا جائے، لیکن وہاں پہ وہ کامیاب نہ ہو سکے، جو گولے تھے وہ توپوں کے وہ سارے کے سارے وہ آگے ستلج میں جا کے گرتے رہے۔ تو جو برطانوی جو کمانڈر تھا جو اس وقت ہیری سمتھ، اس نے کہا کہ اس کو پتہ کروائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو بھی گولہ باری کر رہے ہیں وہ گاؤں کے اوپر نہیں جا رہی، وہ آگے جو ہے وہ دریا میں جا رہی۔ تو انہوں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ یہاں پہ سادات کرام کا گاؤں ہے، یہاں پہ سارے سادات ہیں اور یہاں پہ مختلف سادات کے مزارات بھی ہیں، ان کے ساتھ بابا حیدر شاہ ہیں، ان کا مزار بھی ہے، آپ یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو پھر اس نے سوچا کہ اب کیا کریں، تو لیکن پھر اس نے جب دیکھا کہ اس کا کوئی گولہ جو وہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ پیدل جائیں اور جا کے اس گاؤں کے اوپر آپ حملہ کر دیں۔ تو وہاں پہ اس وقت جو انگریز فوج تھی، انگریز فوج نے پیدل آ کے پھر بھوندری شریف کے اوپر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو پھر وہ جو انگریز تھا کمانڈر، اس نے حکم دیا کہ اس گاؤں میں کوئی بھی بندہ بشر بچنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہوا کہ وہاں پہ پھر انہوں نے قتل عام کیا، اتنا قتل عام کیا کہ وہ جو تاریخ میں ہے کہ جو ہمارا گاؤں بھوندری شریف تھا کہ وہاں جس طریقے کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا ہلاکو خان چنگیز خان نے وہ بغداد شریف میں جا کے کیا تھا کہ جو گلیاں تھیں وہاں پہ پانی کی بجائے خون چل رہا تھا، تو اس طریقے کے ساتھ اس نے بچوں کا، عورتوں کا، بڑوں کا قتل عام کیا اور پورے گاؤں کو جلا دیا، اور پورے گاؤں کو جلا کے اس نے جو بھی وہاں پہ ہماری تاریخ تھی، نوادرات تھے یا بزرگان دین کے تبرکات تھے، جو بھی وہاں پہ ہماری لائبریری جو بھی کچھ تھا، تو وہاں پہ کیا کیا اس نے ہر چیز کو وہاں پہ جلا دیا تاکہ ان کا نام و نشان جو ہے وہ ان سادات کا وہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے وہاں پہ ہر چیز کو آگ لگا کے سب گاؤں میں جتنے سادات کرام تھے ان کو شہید کروایا، بچوں اور عورتوں کو شہید کروایا، حتیٰ کہ گاؤں کو ایسے بنا دیا جیسے ایک وہ کھنڈر ہے، ایک اجاڑ گاؤں اور کھنڈر ہے، اس طریقے سے اس نے اس گاؤں کو بنا دیا۔ وہ تو میں نے بھی خود جا کے بھی دیکھا اور لوگوں سے بھی سنا ہے
کہ ابھی بھی بوندری شریف گاؤں میں یا سائڈ پہ جو گاؤں کے ادھر ادھر ہے وہ کھدائی کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں تو نیچے سے وہ زمین سرخ ملتی ہے کہ وہ درخت تک جل گئے تھے، زمین جو تھی وہ زمین تک جل گئی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے نشانات جہاں جب بھی وہ اس کو کھدائی کرتے ہیں نیچے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس چیز کے جو ہے نا تو وہ نشانات جو ہے نا وہ ابھی بھی ہیں۔ تو اس طرح ہوا کہ وہ گاؤں ہمارا جو تھا وہ پورے سادات جو تھے، ہماری جو ہسٹری تھی، ہر چیز وہاں پہ انہوں نے جلا دی، لیکن جو بابا حیدر شاہ ان کا مزار تھا وہ اپنی اصل حالت میں وہاں پہ برقرار رہا۔ تو جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو سادات کرام کو شہید کیا جا رہا تھا، اس میں سے ہمارے جو بزرگ تھے سید ہدایت اللہ شاہ صاحب اور ان کے بیٹے سید حاکم شاہ صاحب تھے، انہوں نے بھی وہیں پہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بیٹے آگے تھے سید بیکے شاہ صاحب، جو اس وقت سید بیکے شاہ صاحب اس وقت گاؤں میں موجود نہیں تھے، وہ ساتھ کسی گاؤں میں کسی کام کے سلسلے میں یا اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے اس گاؤں میں نہیں تھے، وہ باہر تھے۔ تو یہاں تک کہ پورے کے پورے گاؤں میں ایک بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا انگریز نے۔ تو پھر یہ ہوا جو بیکے شاہ تھے وہ گاؤں کے باہر کسی دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے، جب ان کو اطلاع ملی تو انگریز حملہ کر کے جا چکا تھا، تو پھر وہ جب واپس آئے تو دیکھا کہ پورے کا پورا گاؤں شہید ہو چکا ہے، قبیلے کا کنبے کا کوئی بھی فرد وہاں پہ زندہ موجود نہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ آپ نے وہاں پہ سکونت اختیار کی اس گاؤں کو، وہاں پہ کچھ عقیدت مند جو تھے اس وقت راجپوت برادری کے کچھ لوگ تھے، کچھ اور تھے وہ جو دوسرے گاؤں میں تھے ادھر ادھر سے، جب ان کو پتہ چلا وہ بھی آ گئے، وہاں پہ آ کے آباد ہوئے، آ کے اس گاؤں کو دوبارہ آباد کیا، دوبارہ آباد کر کے پھر وہاں پہ آپ کی جو ہمارے وہ جو بزرگ تھے وہاں سے پھر ہماری جو نسل ہے سید بیکے شاہ صاحب، وہاں سے پھر ہماری نسل جو ہے وہ آگے چلتی ہوئی سید پیر برکت علی شاہ صاحب اور سید پیر فیض محی الدین شاہ صاحب اور میرے والد گرامی حضور سید نظر محی الدین شاہ صاحب، اس طرح ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہوا آیا۔ تو آج تو میں صرف اس گاؤں کی اور اپنے بزرگوں کی ہسٹری بیان کی ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی تو اس نشست میں پھر میں کوشش کروں گا کہ اس گاؤں کی آگے جو ہسٹری ہے ہمارے بزرگوں کی، جو حضرت سید پیر برکت علی شاہ صاحب آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ کس طریقے سے وہاں بوندری شریف میں رہے، اس کے بعد پھر آپ نے وہ سلسلہ قادریہ میں جب بیعت کی تو کس طریقے سے بابا شہباز خان شاہ صاحب سلیم پور شریف جو لدھیانہ کے قریب ہے وہاں پہ جا کے آپ نے بیعت کی، تو وہاں سے جو علم کی شمع آپ نے روشن کی اور پوری دنیا تک پھیلائی، وہ کس طریقے سے آپ وہاں تک پہنچے، کس طریقے سے پھر آگے دین چلا، یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی کرنے والی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی آج کی نشست میں اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی نشست جو ہوگی اس میں باقی جو تاریخ ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اچھا جی، اللہ حافظ، مالک کے سپرد، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کا حبیب آپ سب کا حامی و ناصر اور نگہبان ہو۔